ڈاکٹر کے الفاظ نے میرا دل کاٹ دیا۔ مبارک ہو آپ باپ بننے والے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، کیونکہ میں تو اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں گیا تھا۔ شک، غصہ اور خوف نے مجھے گھیر لیا، اور سچ سن کر میری دنیا ہل گئی۔ ڈاکٹر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر بولا، مبارک ہو آپ باپ بننے والے۔ میرے ہاتھ سے فائل گر گئی، میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میرے ذہن میں ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، میں تو ابھی تک بیوی کے قریب گیا ہی نہیں۔ میں ڈاکٹر کی طرف پلٹا، مگر الفاظ گم ہو چکے تھے۔ چہرہ پسینے سے بھیگ گیا، دل بے ترتیب دھڑکنے لگا۔ گھر واپسی کی بجائے میں سیدھا ڈیرے کی طرف چل دیا۔ بیوی میری خاموشی کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، اور میں شک، غصے اور بے یقینی کے طوفان میں گھرا ہوا تھا۔ ڈیرے پر پہنچتے ہی دروازہ بند کر دیا، بیوی کو اندر بٹھا دیا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں عجیب سی خاموشی۔ میں نے بندوق نکالی اور کہا، سچ سچ بتاؤ، یہ بچہ کس کا ہے؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، ایک آنسو گال پر بہہ گیا۔ تمہاری بیوی ہوں، مجرم نہیں، وہ بولی۔ تو پھر پیٹ میں پلنے والا بچہ؟ میں چیخا۔ وہ چپ رہی اور آہستہ سے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا۔ اس لمحے میری روح کانپ گئی۔ پیٹ پر عجیب و غریب زخموں کے نشانات تھے، جیسے کسی نے چاقو سے لکھ دیا ہو۔ اس نے کپڑا مکمل ہٹایا تو ایک چھوٹا سا کاغذ میرے قدموں میں گرا۔ میں نے وہ کاغذ اٹھایا، اس پر لکھا تھا، یہ بچہ تمہارا نہیں، مگر تم ہی ہو جسے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ میری آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ بیوی نے نظریں جھکا کر کہا، یہ وہ سچ ہے جو تم سن نہیں پاؤ گے۔ میں نے چیخ کر کہا، بتاؤ آخر کیا چل رہا ہے؟ اور وہ دھیرے سے بولی، سچ کی قیمت اکثر بہت بھاری ہوتی ہے۔ میں نے اسے بارود سے پکڑ کر جھنجھوڑا، تم مجھے پاگل بنا رہی ہو۔ وہ خاموش رہی، صرف آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ میں نے بندوق پھر سے تان دی، بولتی ہو یا؟ اس نے نظریں اٹھا کر کہا، اگر مار دو گے تو تم کبھی سچ نہیں جان پاؤ گے۔ میں نے بندوق نیچے کی اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا، سر پکڑ لیا۔ دل کہتا تھا جھوٹ بول رہی ہے، دماغ کہتا تھا کچھ اور ہے۔ بتاؤ کس کا ہے یہ بچہ؟ میں نے تھکی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اب اس نے اپنی کہانی شروع کی اور میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ 2 ماہ پہلے ایک رات میں کمرے میں تنہا تھی، تم شہر گئے ہوئے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی، میں سمجھی شاید تم ہو۔ دروازہ کھولا تو وہ شخص اندر گھس آیا، چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے مجھے بے ہوش کر دیا، اور جب ہوش آیا تو وہ رک گئی۔ آنکھیں بند کر کے ایک گہرا سانس لیا، میں چیخ بھی نہیں سکی، اور وہ حیوان مجھے روند کر چلا گیا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے کہا، پولیس، شکایت؟ اور وہ بولی، کس کے خلاف؟ کس کا چہرہ ہی نہیں دیکھا؟ میری بیوی کی باتیں سن کر میری آنکھیں نم ہو گئی، مگر دل ابھی بھی جھٹلا رہا۔ میں نے سوال کیا، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ بولی، بتاتی کیسے؟ تم نے کبھی میرے لفظوں پر یقین نہیں کیا۔ اس کی یہ بات میرے دل پر تیر کی طرح لگی۔ وہ پہلی بار میرے سامنے اتنی بے بس نظر آئی۔ تم نے سب چھپا کر صرف میرا شک بڑھایا۔ میں چلایا۔ اس نے کہا، اگر تمہاری آنکھوں میں پہلے سے شک نہ ہوتا تو شاید میں بول دیتا۔ میں خاموش ہو گیا، جیسے میرے اندر کا شعور لمحہ بھر کو مر گیا ہو۔ بیوی نے کہا، میں یہ بچہ گرا بھی سکتی تھی، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ کیونکہ میرے اندر ایک زندگی ہے جو معصوم اور بے گناہ ہے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، کیسی عجیب عورت ہے یہ، کیسا عجیب حوصلہ ہے، اس بچے کا کوئی قصور نہیں۔ وہ آہستہ سے بولی۔ میرے اندر کا سخت دل کچھ نرم پڑنے لگا۔ میں نے سر جھکا لیا اور پوچھا، تم کیا چاہتی ہو؟ صرف اتنا کہ مجھے ماں بننے دو، سچ کے ساتھ۔ اس رات میں نے ساری رات نیند نہ لی، سوالات، دھڑکنیں، یادیں سب گونجتی رہیں۔ کبھی دل چاہتا سب ختم کر دوں، کبھی دل کہتا کچھ اور۔ صبح ہوئی تو میں مولوی صاحب کے پاس گیا، مسئلہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا، اگر وہ عورت سچ کہہ رہی ہے اور بچہ زنا کا ہو تو وہ معصوم ہے۔ بچہ اللہ کی تخلیق ہے، کسی گناہ کی سزا نہیں۔ میں نے ان کی بات سنی، مگر شک اب بھی میرے اندر تھا، کیا واقعی وہ سچ بول رہی ہے یا یہ سب ایک بنائی گئی کہانی ہے؟ میں نے ایک فیصلہ کیا، سچائی کا پتہ کرنا ہے ہر حال میں۔ بیوی کے موبائل، کیمرے، چیزوں کی تلاشی لی، کچھ بھی مشکوک نہ ملا۔ پھر میں اس رات کے آس پاس کے CCTV کیمرے دیکھنے لگا۔ ایک دکان کی ریکارڈنگ ملی، رات کو ایک شخص برقعے میں ہمارے گھر کی طرف گیا، پھر وہی شخص کچھ دیر بعد نکل گیا۔ سب کچھ ویڈیوز میں تھا، مگر چہرہ نہ تھا۔
میں نے وہ ویڈیو بیوی کو دکھائی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہی ہے وہ، مگر میں اسے کبھی پہچان نہیں سکوں گی، اس نے کہا۔ میرا دل اب بھی کانپ رہا تھا، درد سچ لگنے لگا تھا۔ میں بیوی کو دوبارہ ہسپتال لے گیا۔ بچہ صحت مند تھا۔ ڈاکٹر نے کہا بچے کی پیدائش میں 3 مہینے باقی ہیں۔ راستے میں بیوی خاموش تھی، مگر چہرے پر عجیب سی طاقت تھی۔ میں نے کہا اگر تم چاہو تو ہم کہیں اور جا سکتے ہیں، سب چھوڑ کر۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ نہیں، اب میں چھپوں گی نہیں، جینے کے لیے لڑوں گی۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار مجھے روشنی دکھائی دی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ٹھیک ہے، اب ہم ساتھ ہیں، اور ہم نے نیا سفر شروع کیا، ایک اندیکھے مستقبل کی طرف۔ محلے والوں کو جب معلوم ہوا تو چہمگوئیاں شروع ہو گئی۔ کچھ لوگ ترس کھانے لگے، کچھ طنز کرنے لگے۔ میری ماں نے کہا یہ تمہیں برباد کر دے گی، چھوڑ دو اسے۔ میں نے کہا جس عورت نے اتنا کچھ سہ کر بھی سچ کا ساتھ دیا وہ برباد نہیں کر سکتی۔ ماں خاموش ہو گئی، مگر دلوں کے فاصلے بڑھنے لگے۔ بیوی نے کہا میں تمہیں بدنام نہیں کرنا چاہتی، چاہو تو طلاق دے دو۔ میں نے غصے سے کہا اب ایک لفظ اور بولو گی تو سب سے لڑ جاؤں گا۔ اور وہ مسکرا دی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں درد اور محبت دونوں تھی۔ 3 مہینے گزر گئے اور بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ میں نے اسے اپنے باہوں میں لیا، وہ معصوم تھا، بے حد خوبصورت۔ بیوی نے کہا اس کا نام تم رکھو گے۔ میں نے کچھ لمحہ سوچا اور کہا اس کا نام ہوگا سچ۔ اسپتال کے عملے نے حیرت سے ہمیں دیکھا۔ بیوی کی آنکھوں میں آنسو بہے، شاید زندگی میں پہلی بار خوشی۔ میں نے اسے گلے لگا کر کہا تم جھوٹی نہیں ہو، تم دنیا سے زیادہ سچی ہو۔ اور ہم تینوں نے زندگی کی ایک نئی شروعات کی۔ بچے کی پیدائش کے بعد ہمارا رشتہ مزید مضبوط ہو گیا۔ میں نے نوکری چھوڑ دی اور ایک نئی جگہ شفٹ ہو گئی۔ بیوی نے بچوں کے لیے چھوٹا سا اسکول کھولنے کا خواب دیکھا۔ میں نے کہا اگر تم لڑ سکتی ہو تو سکھا بھی سکتی ہو۔ اس نے خواتین اور بچوں کے لیے ایک محفوظ جگہ بنائی۔ محلے کی خواتین اس سے مشورہ لینے آنے لگی۔ بیوی کی باتوں سے حوصلہ ملتا، دل کو سکون آتا، وہ اب ایک امید بن چکی تھی۔ بیوی کی لگن محنت نے سکول کو جلد ہی کامیاب بنا دیا۔ میں اکثر اس کے چہرے پر بچوں جیسی خوشی دیکھتا۔ بچہ بھی دن بدن بڑا ہو رہا تھا، معصوم اور ہنستا مسکراتا۔ ایک دن اس نے مجھے ابو کہہ کر پکارا اور میری آنکھ نم ہو گئی۔ میں نے سوچا خون کا رشتہ نہ بھی ہو، محبت تو سچی ہو سکتی ہے۔ بیوی نے کہا پہلی بار اسے کسی نے گود میں لیا تو وہ تم تھے۔ یہ جملہ میرے دل پر نقش ہو گیا۔ مجھے لگا شاید میں بھی بدل گیا ہوں۔ ایک دن پولیس کی طرف سے فون آیا، آپ کا بیان چاہیے ایک پرانے کیس کے حوالے سے۔ میں اور بیوی گھبرا گئے، کیا وہی رات وہی حملہ؟ پولیس اسٹیشن پہنچے تو ایک اجنبی شخص کو گرفتار حالت میں دیکھا۔ افسر نے کہا یہ شخص پہلے بھی کئی خواتین پر حملہ کر چکا ہے۔ بیوی نے اسے دیکھتے ہی اپنا چہرہ چھپا لیا، کانپنے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ اس نے سر ہلایا، آنکھوں میں پرانے زخموں کی چمک تھی۔ بیان دیا اور انصاف کے دروازے پر دستک دی۔ عدالت کا وقت آیا، بیوی نے پورے حال کے سامنے سچ بیان کیا۔ کئی لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگے جیسے وہ ایک مجرم ہو، لیکن اس کا لہجہ مضبوط اور الفاظ سچے تھے۔ ملزم نے اپنا جرم کا اعتراف کر لیا۔ عدالت میں خاموشی چھا گئی اور جج نے سزائے عمر قید کا اعلان کیا۔ بیوی کے چہرے پر عجیب سی روشنی تھی، جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، تم نے جیت لیا۔ اس نے کہا نہیں، ہم نے جیتا۔ معاشرے کا یہ رویہ آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ جنہوں نے ہمیں تانے دیے وہ اب تعریفیں کرنے لگے۔ میری ماں جو ناراض تھی وہ پہلی بار بیوی سے گلے ملی۔ اس نے کہا میں شرمندہ ہوں، تم بیٹی بننے کے قابل ہو۔ بیوی نے آنسوؤں کے ساتھ کہا میں صرف سچ کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہم سب نے سکون کا سانس لیا۔ بچہ اب ہر دل عزیز بن چکا تھا، اس کی مسکراہٹ میں سب درد دھل چکا تھا۔ بیوی نے اسکول کو وسیع کرنے کا منصوبہ بنایا، اس نے اسے مکمل سپورٹ کیا۔ اب ہم ایک ٹیم تھے۔ اس نے خاص طور پر ان خواتین کے لیے کلاسز رکھی اور زندگی میں تکلیفیں سہ چکی تھی۔ ان عورتوں کے چہروں پر بھی اعتماد واپس آنے لگا۔ بیوی نے کہا مجھے وہ دن یاد ہے جب میرے پاس آواز نہ تھی، اب میں چاہتی ہوں ہر عورت کی آواز بنوں۔ میں نے فخر سے کہا اور میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ہمارا سفر اب ذاتی نہ تھا، سماجی ہو چکا تھا۔ بیٹے کا پہلا سال مکمل ہوا۔ ہم نے چھوٹا سا جشن رکھا، محلے والے، اسکول کی خواتین سب شریک ہوئے۔ بیوی نے گیٹ رکھا اور سب کو کہا یہ بچہ میرے سچ کی علامت ہے۔ میں نے مائک لیا اور کہا یہ عورت میرے ایمان کی علامت ہے۔ فضا تالیوں سے گونج اٹھی۔ بیوی کی آنکھیں بھر آئیں اور اس نے کہا میں نے کبھی یہ دن سوچا بھی نہ تھا۔
میں نے کہا کیونکہ تم نے کبھی جھکنے کا سوچا نہیں تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ ایک ٹی وی چینل نے ہماری کہانی سن کر ہمیں انٹرویو کے لیے بلایا۔ بیوی نے کہا اگر ہماری کہانی کسی اور کو ہمت دے سکتی ہے تو میں ضرور جاؤں گی۔ انٹرویو میں اس نے ہر درد، ہر سچ اور ہر لمحہ کھل کر بیان کیا۔ لوگوں نے بھرپور پرزائی دی اور سوشل میڈیا پر ہمدردی کی لہر دوڑ گئی۔ کئی عورتیں اس سے رابطہ کرنے لگیں، اپنا دکھ بیان کرنے لگیں۔ بیوی نے کہا یہ وہ وقت ہے جب درد کو طاقت میں بدلنا ہے، اور میں نے کہا تم صرف میری بیوی نہیں، اب قوم کی بیٹی۔ اس نے مسکرا کر کہا اور تم میرے یقین کا سکون ہو۔